السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شارز حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں خبریں ٹی وی۔ ناظرین، آج ایک مرتبہ پھر سے شمشاد مانگڑ صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو ملکی صورتحال ہے، ٹھیک ہے، اس میں کیا نئی چینجز آ رہی ہیں۔ کبھی کسی پارٹی کے ساتھ جو ہے نا اتحاد ہو جاتا ہے، اس کو متنازع بنا دیا جاتا ہے، کبھی پرائم منسٹر کوئی ہوتا ہے دوسرے کا نام آ جاتا ہے، ایک کھچڑی سی بنی ہوئی ہے ملکی سیاست میں۔ تو اسی حوالے سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے شمشاد مانگڑ صاحب سے کہ آخر کار 3 مرتبہ پرائم منسٹر رہنے والے جناب میاں محمد نواز شریف صاحب کا مستقبل کیا ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، ہماری قوم جاننا چاہتی ہے کہ 3 مرتبہ کے پرائم منسٹر کا کیا مستقبل ہے پاکستان میں۔ دیکھیں شارع صاحب، ابھی تک جو خبریں آ رہی ہیں وہ تو یہ ہیں کہ ان کا مستقبل تاریک ہو چکا ہے، لیکن مریم بی بی نے کہا کہ نہیں، وہ سیاست کریں گے، وہ پنجاب حکومت کو اور وفاق حکومت کو ہیڈ کریں گے، اس کی سرپرستی کریں گے، اس کو گائیڈ لائن دیں گے۔ لیکن میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ انتہائی مایوس بھی ہیں اور ڈپریشن میں چلے گئے ہیں۔ ایک تو باضابطہ طور پہ ان کی پارٹی کی طرف سے یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب پھر سے بیمار ہیں اور چیک اپ کے لیے لندن جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ چیک اپ تو لندن سے ادھر کرواتے ہی نہیں ہیں۔ یہ تو بریکنگ نیوز دے دی آپ نے سر۔ ہاں جی، نواز شریف صاحب نے سوچ رہے ہیں کہ وہ لندن چیک اپ کروانے جائیں۔ ہاں، سوچ نہیں رہے، ان کی پلاننگ پکی ہے۔ اچھا، پلاننگ۔ اور دوسرا میں آپ کو بتا دوں کہ جو اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، مانسرا والی جو سیٹ تھی جہاں پہ شہزادہ گستاصف صاحب تھے، ویسے تو جمعیت علماء اسلام فے کے جو مفتی کفایت اللہ ہیں، انہوں نے آج بڑی سخت پریس کانفرنس کی ہے، وہ ہم بیان نہیں کر سکتے کیونکہ بڑے جو لیڈر ہیں ان کو تو اسٹیبلشمنٹ کچھ نہیں کہتی، ہم جیسے لوگ کہتے ہیں تو پھر اٹھا کے ویگو ڈالا آ جاتا ہے۔ بہرحال مہمان نوازی کے لیے لے جاتے ہیں۔ بہرحال مفتی کفایت اللہ جانے اور اسٹیبلشمنٹ جانے اور ویگو ڈالا جانے، لیکن مفتی کفایت اللہ صاحب نے آج سے 3 دن پہلے کہا تھا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنی شکست تسلیم کر لیں، تو وہاں پہ نواز شریف کے خلاف فیصلہ آ گیا ہے، تو شہزادہ گستاصف جو ہیں وہ کامیاب قرار دیے گئے ہیں یا دے دیے جائیں گے، ان کا نوٹیفیکیشن ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اب اس صورتحال میں آپ دیکھیں کہ اگر مسلم لیگ نون اتحادیوں کے ساتھ مل کے حکومت بناتی ہے، وزیر اعظم شہباز شریف ہوتے ہیں، کوئی تک بنتا ہے کہ میاں نواز شریف ایز اے ایم این اے لاہور والی سیٹ کے اوپر جا کے اسمبلی میں بیٹھے ہیں ایک ایم این اے کی طرح، اور وہ اپنے بھائی کے طور ٹپے دیکھیں؟ یہ تو بڑا مشکل ہے نا۔ خود بندے نے 3 سال انجوائے کیا ہو، پارٹی سربراہ بھی ہو، اور جا کے بطور ایم این اے وہاں پہ بیٹھ جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ انہوں نے 2/3 اکثریت کے بھی مزے لوٹے ہیں۔ 2/3 اکثریت کے بھی مزے لوٹے ہیں۔ اور پھر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ خبریں آ رہی ہیں مستند ذرائع سے کہ وہ لاہور والی سیٹ سے جو یاسمین راشد کے مقابلے میں جو جیتی ہے، وہ ہے تو متنازع، لیکن وہاں سے بھی یہ ریزائن کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، کہ وہاں بھی الیکشن نیا ہو اور جو بھی وہاں پہ جیتے تو وہ اسمبلی میں آ جائے، کیونکہ میاں نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ اگر میں نے ہیڈ ہی کرنا ہے پنجاب گورنمنٹ کو اور وفاقی حکومت کو، تو میں لندن سے بیٹھ کے بھی کر سکتا ہوں، میں رائے ونڈ بیٹھ کے بھی کر سکتا ہوں۔ تو ایز اے ایم این اے میاں صاحب کے لیے اسمبلی میں جانا بڑا معنی خیز ہوگا۔ کہ جیسے پہلے ان کی 16 ماہ کی حکومت تھی، جناب شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے، تو عمران خان صاحب اور کہیں نہ کہیں پیپلز پارٹی کا بھی یہ موقف تھا کہ لندن سے بیٹھ کے ملک چلایا جا رہا ہے، قوم کے جو راز ہیں، ملکی جو راز ہیں، وہ لندن سے ڈسکس ہو رہے ہیں، تو یہ سیکیورٹی تھریٹ ہے، نواز شریف سیکیورٹی تھریٹ ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نواز شریف دوبارہ سے پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے تناظر میں ملک کے لیے جو ہے نا تھریٹ بننے جا رہے ہیں؟ یار، یہ سیاستدان ایک دوسرے پہ الزام لگاتے رہتے ہیں، فلاں سیکورٹی تھریٹ ہے، یہ بھی ہمارے جو ہے نا معتبر ادارے جی یہ چیزیں فلوٹ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ محترمہ بینظیر بھٹو کو سیکورٹی تھریٹ کیا گیا، حالانکہ بیچاری نے اپنی جان دے دی، شہید ہوگی۔ تو یہ ایک دوسرے کو کہتے رہتے ہیں۔ اس وقت نواز شریف نے کہا کرتے تھے کہ محترمہ بینظیر بھٹو سیکورٹی تھریٹ ہے۔ کیا سیکورٹی تھریٹ ہوں گے میاں نواز شریف صاحب؟ جب دیکھیں نا ملک کا آرمی چیف جو ہے وہ موجود ہے اور ان سے وہ ٹیلی فونک رابطے میں تھے اور اب بھی ہوتے ہوں گے لازمی طور پہ، پھر ان کا بھائی یہاں پہ پرائم منسٹر ہوگا، تو سیکورٹی تھریٹ میاں نواز شریف نے کیا سیکورٹی توڑنی ہے؟ نہیں تو نواز شریف صاحب اس کا مطلب ہے تھوڑا سا ڈپریسڈ ہے۔ وہ میں تھوڑا سا نہیں، بہت زیادہ ڈپریس ہے۔ یہی وجہ تو نہیں ہے کہ انہوں نے مولانا فضل الرحمان جیسے دوست کو بھی ناراض کر دیا ہے؟ دیکھیں، مولانا جب وہ باہر سے آئے تھے تو مولانا فضل الرحمان کو وہ لفٹ نہیں کروا رہے تھے۔ مولانا فضل الرحمان بھانپ چکے تھے کہ میاں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف کا یہ سٹائل ہے کہ ساری گال ہو گئی ہے، پھر وہ نیچے نہیں لفٹ کرواتے۔ تو مولانا فضل الرحمان کو یہ بھی گلا تھا۔ پھر اب جو رزلٹ آئے ہیں اس کے مولانا فضل الرحمان جتنے غصے میں ہیں، جتنی ان کی پارٹی غصے میں ہے، تو صبح انہوں نے کہا کہ ہم اتنے بھی گئے گزرے نہیں ہیں،
اگر باقیوں کے رزلٹ جاری ہونے ہیں تو پھر ہمارے کیوں نہیں جاری ہوتے؟ تو مولانا فضل الرحمان نے تو دو ٹوک کہہ دیا نا کہ اب دمادم مست کلندر ہوگا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف. حالانکہ مولانا فضل الرحمان نے جنرل باجوہ کے دور میں بھی کہا تھا. لیکن یہ سیاستدان جو بڑے ہوتے ہیں ان کے خلاف تو خیر میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ وہ ایکشن نہیں ہوتا جو عام چھوٹے دوسرے تیسری صف کے لوگوں کے خلاف ہوتا ہے. تو یہ ساری مشکلات جو ہیں اب پیدا ہو رہی ہیں. جو مولانا فضل الرحمان کی ناراضگی ہے کیا یہ ختم ہو پائے گی؟ اور جو نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان ہیں ان کی دوستی میں واضح شگاف پڑ جائے گا، یا کیا ان کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں کہ واپس مل لیں گے، آپس میں ختم ہو جائیں گے گلے شکوے؟ دیکھیں مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ ان کا بنیادی طور پہ تو موقف یہی ہوتا ہے کہ مجھے مناؤ. جب وہ ناراض ہوتے ہیں نا، وہ ناراض ہوتے ہیں اس لیے تاکہ ان کو منایا جا سکے. تاکہ ان کو منایا جا سکے. لیکن اب ان کو منانے والے جو ہیں جناب میاں نواز شریف صاحب وہ خود پاور میں نہیں ہیں، اور آصف علی زرداری صاحب بھی خود چونکہ صدارت کے امیدوار ہیں تو ان کو کیا ضرورت ہے کہ اپنے مد مقابل ایک صدارتی امیدوار کو راضی کریں. جی تو حکومت بننے کے بعد یقینی طور پہ آصف علی زرداری صاحب یا میاں نواز شریف تو صاحب تو بالکل بھی اب کوشش نہیں کریں گے کہ مولانا فضل الرحمان کو راضی کیا جا سکے. لیکن دوسری طرف سے اگر آپ دیکھیں تو مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی کے درمیان کافی جو ہے برف پگھلی ہے. اچھا سر، پی ٹی آئی کے جو آزاد امیدوار ہیں، ٹھیک ہے، یعنی پی ٹی آئی 10 پردہ ان کے پی ٹی آئی تھی، وہ آزاد امیدوار کے طور قومی اسمبلی میں آئے ہیں، حلف نہیں اٹھایا میں نے. انہوں نے ایک بڑا جسے کہتے ہیں نا ماسٹر سٹروک اپنی طرف سے کھیلا، MWM میں شمولیت کا اعلان کیا تاکہ ان کے جو ہے نا پارٹی کے جو ہے نا سیٹ وغیرہ سارا نظام آپ کو. تو اس MWM میں شمولیت کو متنازع بنایا جا رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں یہ جس طرح نظام مصطفیٰ کی تحریک آئی تھی، پھر نظام مصطفیٰ کی تحریک آئی تو ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف یہ نعرہ بلند کیا گیا یہ تو شرابی ہے. حالانکہ نظام مصطفیٰ کی تحریک میں جتنے بھی مولوی شامل تھے ان سے سب سے زیادہ کام جو ہے نظام مصطفیٰ کے لیے خود ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کیا تھا. ٹھیک ہے. لیکن چونکہ وقت کی جو طاقتور حلقے ہوتے ہیں وہ ایک آئیڈیا فلوٹ کرتے ہیں. اب اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وحدت المسلمین کے ساتھ اتحاد کرنے سے پی ٹی آئی کے اوپر ایک مسلکی ٹیگ لگ جائے گا، تو پھر جب عمران خان کا اور طاہر القادری صاحب کا اتحاد تھا، ان کو سیاسی کزن بھی کہا جاتا تھا، دونوں نے مل کے دھرنا بھی دیا. 76 دن تو طاہر القادری صاحب بیٹھے اور 126 دن عمران خان بیٹھے. تو اس وقت تو کسی نے نہیں کہا کہ عمران خان جناب بریلوی فقہ سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ طاہر القادری صاحب تو بریلوی ہیں. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آپ آ جائیں جمعیت علماء اسلام کے جو شیرانی گروپ ہے اس کے ساتھ عمران خان کا اتحاد ہے، تو کسی نے نہیں کہا کہ عمران خان دیوبندی ہیں. پھر آگے بھی چلیں کہ سنی اتحاد کونسل کے ساتھ جو ہے عمران خان کا اتحاد ہے، تو کسی نے نہیں کہا کہ عمران خان صاحب جناب سنی ہو گئے ہیں. تو یہ چیزیں یہ فلوٹ کرتے ہیں کہ جی ادھر سے یوں یہاں کر کے کہ جی دیکھیں جی وہ تو وحدت المسلمین کا ٹیگ لگ جائے گا. اور پھر آپ سب سے بڑی مثال دیکھیں کہ پاکستان میں وہ جو ماما پارٹی بنی تھی MMA متحدہ مجلس عمل، جس کو ملا ملٹری الائنس بھی کہا گیا تھا، اس میں یہ ساری پارٹیاں نہیں تھیں، شمولیت تھی بالکل. اس میں اہل تشیع بھی تھے، سنی بھی تھے، وہابی بھی تھے، جماعت اسلامی والے بھی تھے، سارے ہی تھے نا. تو حالانکہ جب ممبر رسول پہ یہ بیٹھتے ہیں تو ایک دوسرے کو منکر بھی کہتے ہیں، مشرک بھی کہتے ہیں، کافر بھی کہتے ہیں، یہی حقیقت ہے نا. بالکل ایسے ہی. لیکن جب سیاسی اتحاد ہوا تھا تو مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں ان سب نے کتنی دفعہ نماز پڑھی؟ تو اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان کے علاوہ جو باقی پارٹیوں کے جو سینئر قیادت تھی انہوں نے بھی جماعت کروائی، باقی نے ان کی قیادت میں نماز پڑھی. تو متحدہ مجلس عمل کو اس وقت چونکہ برا نہیں سمجھا تھا جنرل پرویز مشرف نے اور ان کی اسٹیبلشمنٹ نے، تو کہا گیا کہ جی متحدہ مجلس عمل جو ہے اس نے باہمی ذہنی امانگی کو جو ہے نا فروغ دیا ہے. تو اب عمران خان اگر وحدت المسلمین کے ساتھ اتحاد کرے گا تو اس کے اوپر مسل کی ٹیگ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں تو یہ تو ایک الگ بات ہے کہ ہمارے ہاں یہ چلتا ہے، ہم مذہب کے نام پہ سیاست، فرقے کے نام پہ، مسلک کے نام پہ سیاست. اب ایک تو شیرانی گروپ میں عمران خان کا اتحادی، پھر آپ ادھر آ جائیں. اب مولانا فضل الرحمان کے ساتھ پی ٹی آئی نے 5 رکنی کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دے دی ہے تاکہ ان کے ساتھ مذاکرات کریں. اب میرا یہ خیال ہے کہ جو مولانا فضل الرحمان کی زبان مولانا فضل الرحمان بول رہے ہیں، جو ان کی پارٹی بول رہی ہے، وہ عمران خان سے زیادہ سخت بول رہے ہیں. اچھا، وہ تو شعلے اگل رہے ہیں
خود مولانا فضل الرحمان اور مفتی کفایت اللہ، یعنی دونوں اینڈ سے، ایک اینڈ سے مولانا فضل الرحمان، دوسرے اینڈ سے مفتی کفایت اللہ صاحب، اتنا تو عمران خان کی پارٹی کا کوئی بندہ نہیں بولا. اور اگر ان دونوں کا اتحاد ہو جاتا ہے جیسا کہ نظر آ رہا ہے، چونکہ عمران خان نے آج جو ان کے وکلاء نے ملاقات کی، اس نے کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ معاملات کو طے کیا جائے. اگر یہ طے ہو جاتا ہے تو کیا ہم یہ کہیں گے یہ پی ٹی آئی دیوبندی ہو گئی ہے؟ ایسا نہیں ہے. ہماری عوام میں الحمدللہ شعور آ گیا ہے، وہ مذہبی منافرت کی طرف نہیں جائے گی. آخری کویسچن اختتام کی طرف ہم چلتے ہیں کہ جس طرح نواز شریف صاحب نے ڈپریشن میں آ کے مولانا فضل الرحمان جیسے ساتھی کو ناراض کر دیا، وہیں پہ پی ٹی آئی نے شاید ان کا غلط فیصلہ کہہ لیں یا جلد بازی کہہ لیں، جماعت اسلامی کو بھی ناراض کر دیا. تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں، جماعت اسلامی کو تو پی ٹی آئی نے نہیں ناراض کیا. جماعت اسلامی نے تو خود کہا کہ ہم اگر آپ نے ہمارے ساتھ اتحاد کرنا ہے تو صوبے میں بھی کریں، وفاق میں بھی کریں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم آپ کے ساتھ صوبے میں اتحاد کریں اور وفاق میں اتحاد نہ کریں. اور یہ ابھی اگر ان کا مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اتحاد ہو جاتا ہے ہاں، یہ دیکھیں سارے زخمی ہیں. پی ٹی آئی کے بھی زخم اپنی جگہ پہ ہیں، جماعت اسلامی کے زخم اپنی جگہ پہ ہیں، اور مولانا فضل الرحمان کے زخموں سے تو خون رس رہا ہے. تو لہٰذا یہ سارے اگر سارے اکٹھے ہو گئے تو سب کو پتہ ہے پھر مشکل کس کے لیے ہے. شکریہ ماغر صاحب. جی ناظرین، تو ہم ایک بار پھر سے یہی دعا کریں گے کہ حکومت کسی کی بھی بنے، وزیر اعظم کسی بھی پارٹی سے آئے، پاکستان کے لیے فائدہ ہونا چاہیے. پاکستان کی وہ عوام جو کہ مہنگائی اور غربت میں پس چکی ہے، کوئی ایسی پالیسی بنائی جائے کہ آئندہ حکمرانوں کی آپس میں جو مرضی فائٹ ہو، عوام کو نہ بھگتنی پڑے. دیکھتے رہیے خبریں ٹی وی.